پی ٹی آئی حکومت کا چوتھا سال اس وقت شروع ہوا ہے جب پورا ملک مہنگائی کی گرفت میں ہے۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا سردرد ہے۔ عمران خان حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن فی الحال آٹا، چینی، دالوں، سبزیوں، گھی، کوکنگ آئل اور ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ صرف 3 ماہ میں ہر پاکستانی خاندان کے کچن کا ماہانہ خرچ کم از کم 35% بڑھ چکا ہے۔ پہلے جس گھر میں 20,000 روپے کا ماہانہ راشن آتا تھا وہ اب 30 سے 35,000 روپے میں آ رہا ہے، اور اب یہ صرف کچن کا خرچہ ہے۔ بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ، علاج و معالجہ، بچوں کی تعلیم کا خرچ اس کے علیحدہ ہے۔ گویا کہ کسی ایک عام پاکستانی کے لیے گزر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس وقت ملک کے کئی شہروں میں چینی کی قیمتیں اب سے چند دن پہلے تک 140-145 روپے کلو تک پہنچ گئیں۔ صرف 3 ہفتوں میں چینی کے ایکس ملز ریٹ میں 50 روپے کلو اضافہ بھی ہوا۔ چینی بحران پر انکوائری کمیشن، فورنسک رپورٹس، FIA، FBR، کمپیٹیٹو کمیشن کی کارروائیاں بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ حکومتی پالیسی ڈھیر ہو گئی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی مجبوری ہے، IMF کی شرائط بھی ہیں، اور 2,500 ارب روپے کے گردشی قرضوں کا تقاضا بھی، جو اس حکومت کے 4 سال کے دوران تقریباً 3 سال کے مکمل ہونے کے دوران دگنے ہو گئے۔ یہ گردشی قرضوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس حکومت نے اس ماہ سے گھریلو صارفین کے لیے 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ، کمرشل صنعتی صارفین کے لیے 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کیونکہ سستی گیس صنعتوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی، صنعتوں پر بھی اس حوالے سے دباؤ آئے گا۔ حکومت اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر صنعت و پیداوار جناب مخدوم خسرو بختیار۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ اس حکومت کی کوشش رہی پچھلے 8-9 مہینے کے دوران کہ چینی کی قیمتوں پہ قابو پایا جائے، اور اس کے لیے FIA، FBR، کمپیٹیٹو کمیشن، شوگر کمیشن رپورٹ، چھاپے، سب کچھ مارا گیا۔ اس کاروبار کو آپ سمجھتے بھی ہیں، اور اب آپ کی وزارت کا بھی اس سے براہ راست تعلق ہے۔ کیسے حکومت پرسیو نہیں کر سکی کہ اس کی تمام کوششوں کے باوجود اب سے چند ہفتوں پہلے یہ قیمتیں جو ہے یہ چھپر پھاڑ گئی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ان کی قیمتوں کی صورتحال ہے وہ بے قابو ہو گئی۔ کیوں حکومت کی ساری پالیسی اور حکمت عملی فیل ہوئی؟ پہلے تو یہ بتائیے چینی کے معاملے میں۔ جی، آپ سے عرض یہ ہے کہ اس وقت 15 آج پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ فائنانس منسٹر کی فائنانس ایڈوائزر شوکت ترین کی میٹنگ ہوئی۔ کیونکہ میرے بھائی اس کاروبار میں ہیں تو میں شوگر کے سارے فیصلہ سازی کے مراحل سے دور رہتا ہوں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں گنے کی تقریباً 20% امپرووڈ کلٹیویشن اور گنے کی جو پیداوار ہے اس میں 20% انکریز کا اندیہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 6 ملین میٹرک ٹن اس سال کی، وہ انشاءاللہ اس سال جب کریشنگ سیزن شروع ہوگا اور کمپلیٹ ہوگا یہ سال، تو ہم تقریباً 65 سے 66 ملین ٹن شوگر بنا سکیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بفر، ایک کیری اوور سٹاک آ جائے گا۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ کراپ بہت اچھی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ چلیں ایک عام پاکستانی کو یہ بتائیے کہ اب سے 3 ماہ میں اندازے کے مطابق ایوریج کیا چینی کی پرائس ہونی چاہیے؟ اب سے 3 ماہ بعد، چلیں آج سہ لو، 3 مہینے بعد انشاءاللہ اس حد تک اس رینج میں چینی کے دام میں تو بڑے پر امید ہوں۔ دیکھیں، آپ نے گنے کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، پنجاب نے 225 کر دی ہے، سندھ نے تقریباً میں نے سنا ہے 250 کر دی ہے۔ 80% گنے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ شوگر پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک جو کراپ آ رہی ہے 15 کو انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب کی ملیں کرش شروع کر دیں گی کرنا، اس کے بعد 20 کو اپر پنجاب کی اور سندھ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ڈیمانڈ گیپ جو ابھی ایک دم سپائک کی ہے چینی کی، وہ بھی مینج ہو جاتی۔ لیکن کامران خان صاحب، میں آپ کے تواسط سے یہ اچھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نومبر کے ہی اندر
اسی ماہ آخر میں 25 نومبر تک آپ دیکھیں گے کہ چینی کی قیمت 90 روپے 85 روپے اور 90 روپے کے درمیان آ جائے گی. چلے ایک اچھی خبر تو ہو گئی، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کھانے پینے کی دوسری اشیاء کے حوالے سے آٹا، دالیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل اور سبزیاں، اس حوالے سے جو کہ ایک عام پاکستانی کا جس سے کچن چلتا ہے، جو کہ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، یہ والا مسئلہ جو ہے جو اس وقت دباؤ میں نظر آ رہا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ایسے حکومت کے ذہن میں، جیسے کہ ابھی آپ نے چینی کی بات کی ہے، اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے؟ جی انشاءاللہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس پہ آٹا ہے، ظاہر ہے. ابھی ربی جی اس وقت کاشت ہو رہی ہے گندم کی، اور پچھلے سال بھی بہت اچھی کراپ آئی، اور اس دفعہ سپورٹ پرائس اور بڑھا دی گئی تاکہ ہمارا فوکس کیا ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی، اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی ہے، تو ہم وہ پیسہ کسان کو دے دیں بنسبتاً کہ ہم امپورٹ کریں اور وہ پیسہ باہر کی کسی اور ملک کے کسان کو ملے. تو ہم نے 1950 روپے کی تقریباً سپورٹ پرائس کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن کہ ڈیزل اگر استعمال کریں وہ مہنگا ہوا، بجلی اگر ٹیوب ویل استعمال کریں وہ مہنگا ہوا، اور ڈی اے پی کی قیمت اس وقت کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہم 50% سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے 1800 سے 1950 روپے سپورٹ پرائس کر دی. اور ان فیکٹرز، اور اس وقت کھاد کی جو فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ ہے یوریا کی، وہ تقریباً 23% بڑھی ہوئی ہے پچھلے سال جو استعمال ہوئی ہے، اور یہی رجحان رہ گیا جو رہ رہا ہے انشاءاللہ. اور اس وقت پاکستان کے زمیندار کو، کسان کو جو یوریا مل رہی ہے وہ 1800 1750 دیکھیے مخدوم صاحب، ایک عام پاکستانی جو شہروں میں رہتا ہے، یہ آپ معاف کیجئے گا، جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں، میں تو ایک عام پاکستانی جو شہروں میں رہتا ہے اس کو صرف صاف سادہ الفاظ میں یہ بتائیے آٹا کتنا سستا ہو جائے گا آج کے مقابلے میں، یا امکان ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر آٹا بنگلہ دیش اور انڈیا سے سستا ہے، لیکن سر وہ پر کیپٹا انکم تو ہماری کم ہے، ہماری پر کیپٹا انکم ہی نہیں ہے، ہماری فروخت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پیٹرول بھی سستا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ڈیزل بھی سستا ہے، مگر ہم خرید سکے جب کی بات ہے نا سر. جی سر، ہماری اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ہماری پر کیپٹا انکم میں ہماری اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی، اور ہمارا ابھی تک جی ڈی پی کا جو اس کو ری بیس ہی نہیں کیا گیا، تو ہمیں ایگزیکٹ جی ڈی پی کا حجم ایک ایگزیکٹ نمبرز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہمارے فائنانس ڈویژن کے ہمارے دوست ہیں مزمل صاحب، ان سے میں نے کہا ذرا لیٹسٹ ہم لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں اس وقت کیا ہے. تو پاکستان میں کارفور کا ریٹ لیا، وہاں سے نکلا 700 روپے کا آٹا 10 kg کا. بنگلہ دیش میں ان کا چین ہے چالدل، اور انڈیا کے اندر ہے ان کا سٹاک کوئک. تو اس وقت انڈیا میں 879 پہ ہے 10 kg، مطلب ہے 88 روپے پر kg. پاکستان میں 70 روپے ان سٹورز کی میں بتا رہا ہوں، اور بنگلہ دیش میں 85 روپے. اگر آپ چکن کو دیکھیں تو 435 پاکستان میں ہے، 600 انڈیا میں ہے، اور 500. ہمارے یہاں ویٹ کراپ اچھی ہوگی اور بڑا انسینٹیو دیا ہے، اس کی وجہ سے کیا آٹا سستا ہوگا؟ یہ ایک عام پاکستانی کو نہیں مطلب ہے بنگلہ دیش میں کتنے کا ہے، لیکن اس کو کیا اب سستا ملے گا کیونکہ ابھی بہت مہنگا ہے. دیکھیں، ہم نے سپورٹ پرائس کو بڑھا کے 1950 کر دیا ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کسان کو مل سکے. تو انشاءاللہ آٹے کی اس دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کو جو قیمتیں ملیں گی وہ اسی پچھلے سال کے لگ بھگ، کیونکہ پروڈکشن اگر ہماری بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس بفر سٹاک ہوگا، اور انشاءاللہ آٹے کی قیمت پورے ریجن میں سب سے سستی ہوگی پاکستان کے اندر. تو اور میں آپ سے متفق ہوں، یہ رورل اکانومی میں تو پیسہ گیا ہے، مگر ہمارا جو چیلنج ہے اس وقت وہ سیلریڈ کلاس اربن طبقہ ہے. ایبسلیوٹلی اسی چیلنج کے حوالے سے بتائیے، آپ کی منسٹری ہے انڈسٹریز اور پروڈکشن کی، یہ بتائیے کہ اس میں اس وقت پاکستان کو شدید ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، بجٹ کا خسارہ ہے بہت شدید، اور اس میں
امپورٹس ہماری بہت ہیوی ہیں، اور یہ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں خاص طور پہ جو آٹوموبیل امپورٹس ہوئی ہیں اس میں کہا یہ سب سے بڑا کلپریٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال کیسی ہے؟ کیونکہ اس قسم کی لیولز تو ہم امپورٹس کی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں امپورٹس کو کرب کرنا ہے، دوسری جانب آپ کی جو انڈسٹریز کو گیس کنسیشن ملتے تھے وہ ہم نے وڈرا کرنے ہیں ہر صورت میں۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ کتنا کمپلیکیٹ کرے گی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کو، اور جو ہماری بڑی زبردست لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وغیرہ آئی پچھلے کوارٹرز میں وہ کتنی ہرٹ ہوگی اب؟ دیکھیے، حکومت کو جو چیلنج تھا، ایک طرف گلوبل انفلیشن ہے، دنیا میں یہ انفلیشنری ٹرینڈ آیا ہوا ہے اس وقت، وہ آپ کو پتہ ہے، سپلائی چین ڈسٹرپشن ہے، چائنا میں ہائیسٹ انفلیشن ہے، آج امریکہ میں ہائیسٹ 30 سال بعد انفلیشن ہوئی ہے، جرمنی، OECD، تو آپ کی تیل کی قیمت 45 ڈالر پر بیرل سے اس وقت 85 پہ چلی گئی، LNG کی قیمت ڈبل ہو گئی، کول کی قیمت 50 سے 200 تک چلی گئی۔ تو یہ انرجی کے جس سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فیول بڑھ گئے ہیں، تو ایک چیلنج یہ ہے۔ دوسرا چیلنج کہ ہمارا امپورٹ بل کے اندر جو آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، ایک تو جب معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو آپ کی فرنس آئل، ڈیزل، موٹر کا، ان سب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اس سے کوانٹٹی کہ آپ کو والیوم زیادہ منگوانا ہے اور قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تو حکومت کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بہت سارا پریشر آتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایکسپورٹس پہ فوکس کیا ہے، ریمیٹنسز پہ فوکس کیا ہے، اور نان اسینشل نان آئل امپورٹس کو کرٹیل کیا ہے۔ میں آپ کے تواسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی تو ہمارے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی مد میں ہمیں 50 ارب ڈالر یہ بہت ہم پرانی بات کر رہے ہیں، ہمیں فارورڈ لکنگ بات کرنی ہوگی۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں امپورٹس پہ ابھی ہم نے کربز لگانے ہیں، انڈسٹریل پروڈکشن کتنا فرق ہوگی، اور یہ گیس کنسیشنز ہم اٹھانے جا رہے ہیں، ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنا ہرٹ کرے گی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کو؟ نہیں ہاں سر ہم گیس کنسیشن صرف کیپٹیو جو پلانٹس کو ہم سستی گیس دے رہے تھے اس کی حد تک کنسیشنز ہٹائے، باقی جو کمٹمنٹ ہے پروسیس کے لیے جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس چاہیے وہ ہم اس کو اسی کمیٹڈ ریٹ 6.5 سینٹس پہ ہی دیں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس سال 68 بلین تقریباً ہماری انفلوز آئیں گی صرف ریمیٹنس اور ایکسپورٹ سے، تو 18 بلین کا ہمیں کشن ہم نے کریٹ کیا 3 سال کے اندر ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے، تاکہ ہم اپنی گروتھ کو سسٹین کر سکے۔ جیسے آپ نے آٹو کہا، اگر آٹو سیکٹر نے گرو کرنا ہے تو پاکستان کے اندر 5 لاکھ گاڑی پیدا کریں گے تو ایک آٹو ایکو سسٹم بنے گا، اس کے لیے آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہمیں 7.7 پہ ملے تھے، آج اسٹیٹ بینک کا ریزرو 17.7 ہے، اور اگر کمرشل لوگ ڈال دیں آپ ریزروز کو تو 24 پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزروز بھی بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب انشاءاللہ آئل فیسلٹی 3 بلین کی ہماری سعودیہ کے ساتھ ہو گئی ہے، 1 بلین کا ہم سکوک انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے جیسے ہی IMF کی یہ ڈیل کنکلوڈ ہوگی 1 بلین وہ آ جائے گا۔ اور سیکنڈ ہاف کے اندر جو اس سال کا جنوری آنورڈز ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں شوگر کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری ویٹ کی امپورٹ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% کم ہو گئی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ایڈیبل آئل اور کول کی جو قیمت اب نیچے آنے لگ گئی ہے، ایڈیبل آئل کی نیچے آنے لگ گئی ہے، تو یہ جو ایک سرج آیا ہوا ہے گلوبل کموڈیٹیز میں، میٹلز میں، انرجی فیولز میں، وہ بھی ٹیپر ڈاؤن کر جائے گا، تو ہم اپنی معیشت کو جو IMF مان گیا ہے کہ آپ اس سال 4% پہ گرو کر سکیں گے، جبکہ ہمارا ٹارگٹ 5% ہے، تو ہم اس کے لیے جو ڈالرز چاہیے ہمارے لیے وہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ جناب مخدوم خسرو بختیار، حکومت کی کارکردگی بیان کر رہے تھے، وزیر صنعت و پیداوار۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ UAE میں جاری